السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادارہ تحقیق ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی اس کی علمی کاوشوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اس کا تعارف موجود ہے۔ ادارہ ایک آزاد رجسٹر سوسائٹی کے تحت قائم ہے، جو اتر پردیش سوسائٹی ایکٹ کے تحت کام کر رہا ہے۔ یہاں تحقیق کا کام ہوتا ہے، ترجمے کا کام بھی ہو رہا ہے، تصنیفی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور بڑی وسیع لائبریری بھی ہے، اور جس میں عربی، فارسی، اردو، انگریزی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ لائبریری ایسی ہے کہ یہاں سے خود یہاں کے رفقا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یونیورسٹی کی ریسرچ اسکالر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ بڑی لائبریریوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ ادارہ تحقیق کی طرف سے اب تک 5 درجن کتابیں مختلف علمی موضوعات پر سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتابوں کے تراجم بھی ہوئے ہیں۔ ادارے کی کتابوں کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ادھر خرید میں اس کی طرف خصوصی توجہ ہوئی ہے، اور تعاون کرنے والے حضرات اس کا تعاون بھی کر رہے ہیں۔ تصنیفی تربیت کا ایک کورس ہے، 2 سال کا ہے۔ عام طور پر دینی اداروں میں افتاء وغیرہ کا کورس ہوتا ہے، اور یونیورسٹیوں میں ریسرچ کے سلسلے میں کچھ کورس ہوتا ہے، لیکن یہاں دینی تعلیم و تربیت کے لیے یہ 2 سال کا کورس رکھا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے، اور الحمدللہ اس سے اب تک 60 سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس میں یونیورسٹیوں سے متعلق طلباء بھی ہیں، اور مدارس سے متعلق طلباء بھی ہیں۔ ادارے کی تصنیفات ادارہ خود ہی پہلے شائع کرتا تھا، لیکن بعض ضروریات کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر سے اس کی کتابیں شائع، الحمدللہ وہ شائع ہو گئی ہیں۔ ادارے کی بڑی علمی خدمت
تحقیقات اسلامی کا اجرا ہے، اور الحمدللہ یہ اپنے 40 سال پورے کر چکا ہے، اور اس طویل عرصے میں ایک بھی شمارے کا ناغہ نہیں ہوا، کہ یہ نہیں ہوا کہ بھئی یہ شمارہ نہیں نکل سکتا، 2 شماری یکجا کر لیے جائیں، 3 شماری یکجا کر لیے جائیں، سال بھر کی شماری یکجا کر لی جائے، ایسا نہیں ہوا۔ اور اردو رسائل میں یہ پہلا رسالہ ہے جو انٹرنیٹ پر آیا اور دنیا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس مجلے کے مضامین کے سلسلے میں اب تک ہندوستان اور پاکستان میں 8 MPhil ہو چکی ہیں۔ اس میں سلطان احمد اصلاحی صاحب، نذیر الاسلام ندوی صاحب اور جس کا نام بھی شامل ہے۔ اب بہرحال اسے یہ رسالہ جس وقت نکلا تھا اس وقت پاکستان کے ایک معتبر رسالے نے لکھا کہ یہ بر صغیر کا اسلامیات پر سب سے مستند رسالہ ہے، لیکن الحمدللہ اس رسالے کے وجود میں آنے کے بعد بعض اور رسائل بھی آئے سامنے، اور تقریباً اسی پیٹرن پہ وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اب میرا خیال ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ہند و پاک کا منفرد رسالہ اس پہلو سے ہے۔ جس وقت اس کا اجرا ہوا تھا اس وقت اس کا تاثر کا اظہار ہوا تھا۔ اب میں جو موضوع ہے قرآن سائنس سے متعلق، اس پر اپنی علارت اور مصروفیات کے باوجود میں نے 2-4 سطریں لکھ لی ہیں، وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شرکائے محترم، یہ کہنے میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک واقعے کا اظہار ہے کہ سائنس اس سازش کا موضوع نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع پر اس کی گزارشات علمی نوعیت کی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی نوعیت عمومی ہوگی۔ موجودہ سائنس افادی نقطہ نظر سے کی حامل ہے، وہ اس پہلو سے کائنات کا مطالعہ کرتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان کائنات کا مطالعہ کرتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آج اس کی کوششوں سے کہ ثمرات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس نے بہت سی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی ہیں۔ انسان کو محنت اور مشقت کی جگہ آسان زندگی اب گزار رہا ہے۔ جن کاموں میں دن اور گھنٹے صرف ہوتے تھے وہ منٹوں میں پورے ہو رہے ہیں۔ آمد و رفت اور نشر و اشاعت کے ذرائع آسان اور زود رساں ہو گئے ہیں۔
زمین کی تناویں کھنچ گئیں، جغرافیائی فرق مٹتا جا رہا ہے اور پوری دنیا جیسا کہ کہا جاتا ہے گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پرانے زمانے میں جس طرح ایک گاؤں کے حالات سے، مسائل سے ہر شخص واقف ہوتا تھا، آج یہی نوعیت پوری دنیا کی ہے۔ یہ ساری کوششیں اور کامیابیاں گزشتہ سائنسدانوں، خاص طور پر مسلم سائنسدانوں کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ پہلے سے کوششیں چلی آ رہی تھیں، اب اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کا اعتراف کم ہی ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کا اعتراف نہیں ہو رہا ہے، لیکن کم ہو رہا ہے۔ موجودہ سائنس کا غلط رخ یہ ہے کہ یہ سیاسی کشمکش کا حصہ بن گئی ہے۔ سائنس اپنے دائرے سے ہٹ کر سیاسی میدان میں آ گئی ہے، سیاسی کشمکش کا حصہ بن گئی ہے۔ اس کے ذریعے قوموں، خاص طور پر وہ قومیں جو ترقی یافتہ کہلائی جاتی ہیں، ان کے درمیان محاذ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اسے ایک دوسرے کو پر تسلط اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس وقت سائنس کی غیر معمولی قوت ایٹمی ہتھیار بنانے میں صرف ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ نوع انسانی کی خدمت رہی ہے۔ اگر یہ ہتھیار سارے کے سارے استعمال کیے جائیں تو نوع انسانی کا خاتمہ ہو جائے اور خدا کی اس وسیع زمین پر کسی جاندار بھی رہنے کے قابل نہ رہ جائے۔ اسلام اس کائنات کے شیشے سے دیکھتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے اس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں کی مخلوقات، حتیٰ کہ جمادات و نباتات بھی اس کی وجود کی شہادت دے رہی ہیں۔ خود انسان کی تقلید، مادر رحم میں اس کے مختلف حیات سے گزرنا، عالم وجود میں اس کا آنا، اور پھر اس کے اندر غیر معمولی صلاحیتوں کا پایا جانا، اور پھر اس کی ہر مرحلے میں اس کی ضروریات کی تکمیل، یہ سب چیزیں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو مختلف ادوار میں نازل ہوئی، لیکن وہ ذات باری کے وجود اور اس کے خاطر مطلق ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اگر آپ 5000 سال یا 7000 سال کی تاریخ دیکھیں، جتنے انبیاء آئے سب کہہ رہے ہیں، ہر دور ہے کہ خدا ہے اور اس کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ اسلام کے نزدیک کائنات کا مطالعہ اس رخ سے ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ وہ آثار کائنات پر غور کرنے کی بار بار ترغیب دیتا ہے۔ ابھی میں بھی اسی آیت پر ذکر کروں گا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اولو الالباب یعنی دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے نزدیک دانش مند کون ہے اس کے بارے میں بتایا اس نے، جو اس کائنات کے مطالعے کے بعد پکار اٹھتے ہی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ بے مقصد دنیا نہیں ہے، خود بخود وجود میں آ گئی ہو اور چل رہی ہو، ایسا نہیں ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی مقصد کے تحت یہ پیدا ہوئی ہے۔ تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح کائنات کو دیکھے کہ پکار اٹھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اس سے ہوگا یہ کہ سائنس کو صحیح رخ مل سکتا ہے۔ سائنس کا مقصد انسان کی خدمت ہے، خود سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کی خدمت کے لیے اسلام نے خدمت خلق کو عبادت قرار دیا ہے اور بلا امتیاز بنی نوع انسان کی خدمت کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق یعلم فأحب الخلق الی اللہ من احسن الیہ۔ آپ ذرا اس پر سوچیے کہ یہ تصور آج بھی کہیں پایا جاتا ہے؟ کہا آپ نے کہ اللہ کے بندے خدا کا کنبہ ہے۔ آپ بڑا غور کیجیے اس پر، اللہ کے بندے خدا کا کنبہ ہے، اس کے کنبے کے افراد ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے آج کی دنیا یہاں تک نہیں پہنچی کہ یہ سب خدا کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کی خدمت کرے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اتنا بلند تصور شاید ہی کسی دوسری جگہ ملے اور موجودہ دور میں وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین والوں پر رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر خدائے رحمان رحم کرتا ہے، لہذا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں سے بہت سے حضرات وہ ہوں گے جن کا عربی مدارس سے تعلق ہوگا، ان کو جب سند دی جاتی ہے تو اس میں یہ حدیث شامل ہوتی ہے کہ ان کو انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کہ رحم کرو۔ اس کے ساتھ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نوع انسانی کی خدمت بے غرض ہو، اس میں آج کے حالات میں جیسا ہے اس خدمت کے پیچھے ذاتی، قومی یا سیاسی اغراض شامل ہیں۔ آج ساری خدمت ہے اس کے پیچھے یہی اغراض شامل ہیں۔ تو قرآن کا منشا یہ ہے کہ خدمت ہو لیکن اس میں ذاتی یا قومی یا سیاسی اغراض شامل نہ ہو۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس کے ساتھ فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ آپ غور کریں گے کہ موجودہ پس منظر میں اس کی کتنی بڑی معنیت ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق میں کوئی غرض شامل نہ ہو، جس کے ساتھ سلوک کیا جائے اس سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھایا جائے یا اس پر احسان نہ جتایا جائے۔
احسان کی وجہ سے خدمت کا عمل بے نتیجہ ہو جاتا ہے.